یاری کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے، اس سے کاروبار نہیں ہوتا تو یہ ان کا تعاون کرتے تھے، ان کا انہوں نے وظیفہ لگایا ہوا تھا۔ جب بات یہاں پر پہنچی کہ میری بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والوں میں یہ شخص موجود ہے، ابو بکر نے کہا میں مصطح کے اوپر اب خرچ نہیں کروں، خرچ نہیں کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے وحی کہا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ دیکھو جو تم میں سے مالدار ہیں اور میں نے ان کو سخاوت دی ہے، خرچ کرنے کی وسعت بھی دی ہے، ان لوگوں کا کام یہ نہیں ہے کہ اپنی ذاتی غیرت میں، اپنے معاملات کی وجہ سے، دنیا میں اختلاف ہونے کی وجہ سے وہ کہیں کہ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اب خود دیکھیں کہ دین اسلام جو اللہ کا نظام ہے، اس میں اسلام پر چلنے والا شخص کتنا پابند ہے، اس کو اپنی غیرت بھی چھوڑنی پڑتی ہے، قربان کرنا پڑتا ہے دین اللہ کے نظام کے اوپر۔ اور ابو بکر کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی اور اس کے یہ لفظ فرمائے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم لوگ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، تمہیں معاف کر؟ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ دین اسلام کے اوپر چلتے ہوئے جو لوگ دین اسلام کا کام کرتے ہیں اور ہم ان کی سپورٹ میں ہوتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور پھر ہم اپنے کاروبار کرتے ہیں، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ان لوگوں کو ہم سپورٹ کریں۔ اگر ہم سپورٹ کریں گے وہ اللہ کے دین کو آگے پھیلاتے جائیں گے، اگر ہم سپورٹ نہیں کریں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، تو پھر وہ مصطح والی بات ہو جائے گی۔ تو مسلمان بھائیوں، یہ اللہ کا دین ہے، دین اسلام نظام دیا ہے اللہ نے، ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے۔ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی غیرت، اپنے اختلافات، اپنی بنائی ہوئی عزت و ناموس، اپنی اولاد کی جو ہے معاملات، یہ ساری چیزیں دین اسلام کے مطابق رکھنی پڑیں گی۔ اور اللہ نے ہمیں سہولت یہ دی ہے کہ اللہ جس بندے کو بھی پیدا کرتا ہے نا، اس کو دین اسلام کے اوپر پیدا کرتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ مسلمان معاشرے کا کام ہے کہ یہ اس بچے کے ساتھ ملے، یہ بچہ بڑھتا جائے گا، اس کی ایسی تربیت کرتے جائیں، رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، سب چچے تائے، سب یہ ملتے جائیں، آگے یہ باہر نکلے گا، پڑھے گا، اس کے اساتذہ، اور پھر یہ ہے کہ اس کے دوست بیلی، سب یہ سارے مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ یہ اس بچے کو اب اس رستے سے ہٹنے نہ دیں، اس کو ہٹنے نہیں دیں۔ اس لیے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ یہ دین اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ معاشرے کی ڈیوٹی ہے، مسلمان معاشرے کی، ماں باپ سے لے کر آگے سب، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، علیحدہ علیحدہ نہیں ہونا، مل کر رہنا ہے۔ تمہارے اوپر حقوق ہیں جہاں تمہارے فرائض ہیں۔ اس بچے کا حق ہے مسلمان معاشرے کے اوپر کہ وہ اس کی ایسی تربیت کرے کہ اللہ نے جس رستے پر اس کو پیدا کیا ہے یہ آخر تک اس رستے پر رہنا چاہیے۔ اور یہی وہ ابو بکر کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مصطح کے اوپر خرچ کرتے ہو، وہ دین پر چل رہا ہے، اگر خرچ کرنا چھوڑ دو گے تو پھر پتہ نہیں مصطح کیا سوچے۔ اسی لیے حکم دیا کہ یہ کام جو ہے اللہ کی بخشش کا ذریعہ ہے، اس لیے تم اس کام کو کرتے رہو، یہ کرنا پڑے گا۔ یہ نہ دیکھو میری بیٹی کو تہمت لگا دی، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس کی سزا مل گئی، بات ختم۔ اب دوبارہ کرے گا پھر سزا پائے گا، سزا اللہ نے دینی ہے، تم نے تو نہیں دینی۔ تمہارا کام ہے جڑنا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں بٹو نہ، تقسیم نہ۔ ہم تو بٹنے کا معنی یہ کرتے ہیں نا کہ دیوبندی بریلوی بن جاؤ، لیکن اللہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ تم جدا جدا نہ ہو، قریب قریب ملو۔ دو بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، حکم ہے کہ باقی مسلمان سارے مل کر ان کے اندر سلوک کرو۔ 3 دن تک اللہ انتظار کرتے ہیں، سلوک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں کرتے اللہ مدد کو چھوڑ دے، میں ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں، ان کے اعمال کو بھی میں نہیں دیکھتا، قبول بھی نہیں کرتا جب تک یہ صلح نہ کرے۔ اور مسلمانوں کو حکم ہے، ان میں سے ایک مانتا ہے ایک نہیں مانتا، تو جو نہیں مانتا اس کے خلاف ہو جاؤ، سارے کے سارے بیکاٹ کر، بھائی نہیں ہمارے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ دکان پر صابن خریدنے کے لیے آتا ہے، مسلمان دکاندار کہتے ہیں میں نے آپ کو صابن نہیں دینا، پہلے اپنے بھائی سے سلوک کرو،
یہ کسی کے پاس جاتا ہے وہاں پر اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اسے کہتے ہیں یار بھائی کو بات کیوں نہیں کرتا تھا؟ اللہ کے گھر میں آیا ہے، اللہ کے بندے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس سے صلح کرو۔ حتیٰ کہ یہ بندہ مجبور ہو جائے گا اس بھائی سے صلح کرو، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اسے تم مجبور کر دو اپنے عمل کے ذریعے۔ یہ ہے اللہ کی رسی کے ساتھ جڑنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اللہ کی رسی کے ساتھ خود بھی جڑے ہیں، آپ نے صحابہ کرام کو بھی جوڑا ہے، صحابہ کرام بھی اسی طرح جڑے رہے۔ دیکھو حدیبیہ کے میدان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے صلح کی، صلح کی ہے، معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے اندر دو شرطیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کو قبول نہیں ہو رہی، خاص کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تھا کہ یہ شرطیں قبول نہیں ہو رہی، حضرت عمر نے ان کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی، انہوں نے اعتراض کیا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ جی میں سچا ہوں۔ کیا آپ حق کے اوپر نہیں ہیں؟ جی میں حق کے اوپر ہوں۔ تو ہمارا دین یہ سچا دین نہیں ہے؟ جی سچا دین ہے۔ تو پھر آپ نے یہ شرطیں کیوں قبول کر؟ کیا ہم ان سے لڑ نہیں سکتے؟ لڑ سکتے۔ تو پھر آپ نے یہ شرطیں کیوں قبول کی؟ آپ نے فرمایا عمر ایک بات ذہن میں رکھو کہ میں اللہ کا رسول، میں اللہ کا رسول۔ اس کے اندر بہت بڑی خبر ہے کہ میں اللہ کی وحی کے بغیر نہیں چلتا۔ یہ صلح جو میں نے کی اللہ کی وحی سے کی ہے، اس لیے یہ شرطیں مجھے قبول ہوں یا نہ ہوں، آپ کو ہوں یا نہ ہوں، میں نے کی، ماننا پڑے گا۔ لیکن عمر پریشان ہے۔ پریشانی بھی یہ دینی جذبہ ہے، غیرت ہے، ایک حمیت ہے جو ان کو آرام نہیں کرنے دے رہی۔ فوراً ابو بکر کے پاس ہے۔ ابو بکر، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے اوپر نہیں ہیں؟ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ کا دین سچا دین نہیں ہے؟ عمر، اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں، دین بھی سچا ہے، آپ حق کے اوپر ہے، بات کیا ہے؟ تو پھر یہ شرطیں کیوں مانی گئی؟ ہم ان سے لڑ سکتے ہیں، ہمیں تو ذلیل کر کے رکھ دیا گیا۔ ابو بکر ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں عمر انہ رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ بس دیکھو یہ رسی کے ساتھ جڑے ہوئے۔ ابو بکر غیرت میں نہیں آ رہے، عمر کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، حق کے اوپر ہیں، بس یہ مانو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کر رہے، جب رب کو یہی منظور ہے تو ہمیں ماننا پڑے۔ عمر کہتے ہیں کہ میں اب جب میں نے دیکھا کہ کوئی میری بات مانتا ہی نہیں ہے، مجھے آگے سے دلیلیں دیتے، میں پریشان ہو گیا، حتیٰ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنا شروع کر دیا کہ اب مجھے ڈانٹ پڑے گی اللہ کی طرف سے، وہی آ جائے گی، اس لیے دور دور رہے، کہیں اللہ کے رسول مجھے دیکھیں گے، آپ کو پھر غیرت آئے گی، یہ عمر کیسا منہ بنا کے پھرتا ہے، تو کہیں وہی نہ آ جائے، اس لیے دور دور رہتے ہیں قافلے کے اندر، چھپ چھپ۔ لیکن کہتے ہیں اچانک کیا ہوا کہ مجھے خبر پہنچی، ایک صحابی عمر کہہ رہا ہے، عمر کدھر ہے؟ میں نے کہا میں ادھر ہوں۔ کہنے لگا اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا بس اب وہی آ گئی، اب مجھے ڈانٹ پڑ گئی۔ یہ حالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آپ نے فرمایا عمر، اللہ نے میرے اوپر ایک صورت نازل کی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے بہت بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو سورہ فتح سنائی۔ عمر اس وقت بھی کہتے ہیں ابا فتح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ فتح ہے۔ تو یہ ہے مسلمان بھائیوں، ہماری غیرت ایسی ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت سخاوت کرتی تھی، بہت زیادہ سخاوت کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن روزے سے تھی، گرمی کا موسم تھا، ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ آیا، انہوں نے سارا خرچ کر دیا۔ شام کو افطاری کے وقت لونڈی سے کہنے لگی خادمہ سے کہ افطاری کے لیے کوئی چیز لے آؤ، تو انہوں نے کہا چیز تو کوئی نہیں، پانی ہے خالی۔ کہنے لگی وہ سویرے اتنے سارے پیسے تھے، تو وہ کہنے لگی جی آپ نے کوئی بچہ چھوڑے نہیں ہیں، سارے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے ہیں۔ تو کہنے لگی تم مجھے یاد کرا دیں۔ اب یہ خبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ کو پہنچی۔ جب ان کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عائشہ کے ہاتھ کو نہ روکنا پڑے گا، ان کو سمجھانا پڑے گا، ہم ان کو اتنے پیسے دیتے سارے خرچ کر جاتی ہیں، اپنا خیال ہی نہیں کرتے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ خبر پہنچی کہ میرے بھانجے نے یہ بات کی ہے کہ عائشہ کے ہاتھوں کو سخاوت سے روکنا پڑے گا، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ میں اپنے بھانجے سے اب بولوں گی، میرا اس سے مقاطع ہے حتیٰ کہ میں اتنے غلام آزاد کروں، کتنے کروں گی یہ لمٹ نہیں مقرر کی۔ اب بھانجے آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ بولتی نہیں، حالانکہ پہلے ان سے بڑی بولتی تھی، انہی کے نام پر عبداللہ آپ نے کنیت بھی رکھی ہوئی تھی، بڑی محبت تھی، پیار تھا، ان کو دین کا علم سکھاتی تھی، اب بولتی نہیں، بڑے پریشان ہیں۔ اب یہ بھانجا جو ہے یہ ہر صحابی سے کہتا ہے میری حضرت عائشہ سے صلح کرا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ نہیں، میں نے اس سے صلح کی، اس نے میرا دل توڑ دیا۔ ہمارے بھی دل ہے نا، ہم کہتے ہیں ہمارا دل ٹوٹ گیا، ہمارے بیٹے نے ہمارا دل توڑ دیا، اب میرا اس سے بولنے کے لیے دل نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ یہ صحابی بڑے پریشان ہیں، ہر ایک کو کہتے ہیں۔ ایک دفعہ اپنے آنے کے پاس ان کے خاندان میں گئے، اپنے ماموں کو کہا کہ میری صلح کرا دو، چلو تم ایسے کرو کہ کسی طرح مجھے حضرت عائشہ کے ساتھ میری ملاقات کرا دو، میرے لیے دروازہ کھول دیں، میں ان سے چمٹ کر معافیاں مانگ کے ان سے صلح کر دوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم حضرت عائشہ کی طرف جاتے ہیں، تم ہمارے پیچھے پیچھے آ جاؤ، اور جس وقت ہم گھر میں داخل ہوں گے جس انداز سے بھی تم نے چپ کر کے داخل ہو جانا ہے، پہلے تم نے بولنا نہیں ہے، آگے نہیں آنا، ہمارے پیچھے ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ یہ گئے حضرت عائشہ، کیونکہ وہ بھی رشتہ دار ہیں، ساری رشتہ داری ہے۔ انہوں نے جا کر کہا حضرت عائشہ سے الا دخلوا، عائشہ کیا ہمیں اجازت ہے سلام لینے کے بعد کہ ہم اندر آ جائیں؟ وہ کہنے لگی آ جاؤ، کہنے لگی سارے آ جائیں؟ حضرت عائشہ کو نہیں کہا سارے آ جاؤ، اب ساروں میں یہ عبداللہ بھی پیچھے موجود ہے، اس لیے اجازت ہو گئی، اندر داخل ہوئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دوڑ کر حضرت عائشہ سے چمٹ گئے اپنی خالہ سے، ان سے معافیاں مانگنے لگے۔ اب پھر ان کے جو مامے تھے انہوں نے بھی حضرت عائشہ کو دلیلیں دی، آیا نبی علیہ السلام کی احادیث سنائی کہ صلح کے اندر فائدہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ صلح کر لی، لیکن رونے لگی، کہنے لگی اب میری نظر کا، میری قسم کا کیا بنے گا؟ اب عبداللہ بن زبیر نے ان کو اس وقت 40 غلام دی اور ان کو کہا کہ یہ تم اپنی قسم کے کفارے میں سارے آزاد کر دو۔ اتنا ان کے ساتھ حضرت عائشہ ساری زندگی جب تک رہی ہے نا اس واقعہ کے بعد، اس کے اوپر دکھ کرتی تھی کہ کاش میں ایک مخصوص قسم اٹھا لیتی، وہ پوری کر کے میری جان چھوٹ جاتی۔ اب پتہ نہیں میں نے جو کہا تھا کہ میں اتنے غلام آزاد کروں گی، پتہ نہیں وہ پورے بھی ہوئے ہیں کہ نہیں۔ لیکن دیکھو اللہ کے دین کے اوپر رہنے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کرتے تھے، جڑتے تھے، ایک دوسرے کو جوڑتے تھے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ کے نظام کے اوپر چلنا چاہیے، اور اس نظام کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے۔ اسی لیے اسلام میں مسلمان بھائیوں آداب ہیں، اخلاقیات، اور ان اخلاقیات کا پتہ اسی وقت چلے گا جب آپ جڑیں گے۔ اگر آپ اپنی علیحدہ زندگی گزاریں گے تو پھر آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ میرے اوپر کس کے حقوق ہیں، یہ حقوق میں نے ادا کیے ہیں کہ نہیں کیے، تو نہیں پتہ چلے گا۔ نہ ظالم کا پتہ چلے گا، نہ مظلوم کا، نہ بھائی کا پتہ چلے گا، نہ اس کا پتہ چلے گا جو مجھ سے ناراض ہے، جو مجھ سے راضی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت چلیں گی جس وقت ہم اللہ کے دین کے اوپر چلتے ہوئے اللہ کے دین کے ساتھ جڑیں گے، اپنی مرضی نہیں کریں گے، دوسرے نظام کو اس نظام کے ساتھ نہیں جوڑیں گے۔ اللہ کا حکم ہے کہ دیکھو حق کو چھپانا نہیں ہے، لیکن حق کے ساتھ باطل کو ملانا بھی نہیں، حق کو بھی نہیں چھپانا، بلا تکتموا الحق، حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔ لیکن ادھر حکم ہے کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، کہ حق کو باطل کے ساتھ بھی نہیں ملانا، حق کو حق رکھنا ہے، باطل کو باطل رکھنا ہے، اور پھر اس طریقے سے جو ہے آپ اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ مالک الملک مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھائیوں کے کچھ سوال ہیں۔